فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں واضح کہ عیسائی قوم آپ کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے۔ میں پوری آیات تو نہیں پڑھی، وہ میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو خلاصتاً بتا دیے ان آیات میں کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیات میں اعلان کر دیا ساتھ میں کہ میری وفات ہوئی ہے، پھر عیسائی قوم گمراہ ہوئی ہے۔ میرے دو ہی زمانے تھے، جب میں ان میں تھا اور جب میں ان میں نہیں تھا، اور درمیان میں میری وفات تھی، اس کے بعد صرف اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا۔ تو قیامت میں ان کو تو وہ واضح طور پہ کہیں کہ میں ان پر گواہ نہیں تھا جب وہ گمراہ ہو چکے تھے، اور آج عیسائی قوم آپ کے سامنے گمراہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی وفات کا میں قائل ہوں۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان ہمارے ایک دوست ہیں جی بھائی، السلام علیکم رحمت اللہ۔ جی السلام علیکم، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کیا حال کیا ہے؟ کیا خیریت سے ٹھیک ہیں؟ ہے، الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جی جی، اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام داؤد ہے جی، داؤد، اچھا، اور آپ کدھر سے ہمیں کال کر رہے ہیں بھائی؟ کراچی پاکستان سے۔ اچھا، اور آپ کس فرقے سے ہیں؟ نہیں، فرقے پہ تو میں خیر بلیو نہیں کرتا۔ اچھا، جسٹ میرا یہ ایک کوشچن تھا آپ سے۔ ہاں جی، آپ پوچھیں بھائی۔ کوشچن یہ تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں جی اس زمانے کے نبی رسول ہیں؟ کیا ان کے بعد بھی کسی نبی رسول کے آنے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ سلام علیہ وفات پا چکے ہیں؟ اگر وفات پا چکے ہیں تو کیا یہ انہی کا ایک عکس ہے، یا سمجھ لیں کہ انہی کا ایک ریویژن ہے، کہہ لیں اس طریقے سے؟ یہ میرے کچھ کوشچن۔ جی، جزاک اللہ بھائی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کا کوئی فرقہ نہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سچے اسلام کی تلاش میں ضرور ہوں گے کہ کون سا سچا فرقہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ آخر الزمان میں سچا اسلام ایک ہوگا۔ میں شروع کرتا ہوں آپ کے آخری سوال سے، جہاں پہ آپ نے پوچھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی داؤد بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کی آیات کے مطابق فوت ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کبھی واپس نہیں آنا۔ میں آپ کے لیے ایک تو آیات بھی پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسل کی وفات ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک واضح آیت ہے۔ پھر سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں میرے محترم بھائی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق ذکر کیا کہ قیامت پہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لے، اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب واضح ہوگا کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ میں نے صرف ان لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کر، جو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان میں موجود تھا جب تک میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں واضح کہ عیسائی قوم آپ کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے۔ میں پوری آیات تو نہیں پڑھی، وہ میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو خلاصتاً بتا دیے ان آیات میں کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیات میں اعلان کر دیا ساتھ میں کہ میری وفات ہوئی ہے، پھر عیسائی قوم گمراہ ہوئی ہے۔ میرے دو ہی زمانے تھے، جب میں ان میں تھا اور جب میں ان میں نہیں تھا، اور درمیان میں میری وفات تھی، اس کے بعد صرف اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا۔ تو قیامت میں ان کو
تو وہ واضح طور پہ کہیں کہ میں ان پر گواہ نہیں تھا جب وہ گمراہ ہو چکے تھے، اور آج عیسائی قوم آپ کے سامنے گمراہ ہے۔ جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا سوال ہے، آپ علیہ السلام کا یہی دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، قرآن میں واضح ہے انہوں نے نہیں آنا، لیکن احادیث میں پیش کو یہ ہے کہ اس امت میں ایک مسیح نبی اللہ آئے گا، یعنی امتی نبی ہوگا جو امام ہوگا مسلمانوں کا، اور وہ اختلافات کا حل کرے گا، وہ کتاب اللہ اور سنت کی پیروی کرے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ پیش گوئیاں مجاز تھی، ان میں استعارہ تھے کہ ایک شخص ہوگا جو ابن مریم کی طرح ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے کہ اگر آپ نے من احب ان ینظر الی عیسی ابن مریم فی زہدہ، اگر آپ نے دیکھنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زہد کی حالت میں، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ أَبِي درداء، پھر آپ حضرت ابی درداء کو دیکھیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بھی ایک پیش گوئی استعارتاً تھی کہ ایک شخص امت میں آئے گا جب مسلمانوں کی حالات یہودیوں کی طرح ہو جائے گی، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی اصلاح کی تھی، یہ مسیح نبی اللہ مسلمانوں کی اصلاح کرے گا۔ تو یہ جماعت احمدیہ کا موقف ہے کہ وہ آنے والا مسیح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔ اب ان کے بعد خلافت کی پیش گوئی تھی، اور الحمدللہ ہمارے پاس آج خلافت ہے۔ جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد نبوت کا سوال ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہم صرف اتنا آپ کو کہتے ہیں کہ جس نبی کی پیش گوئی تھی، جس نبی کے آپ منتظر ہیں، جس نبی کا امت انتظار کریے، وہ امتی نبی آ چکا ہے۔ ان کے اچھا بعد کیا ہوگا وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں، لیکن جو نبوت کا سلسلہ وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جب چاہے وہ رسول یا نبی بھیج سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھیجا جب نبوت کی ضرورت تھی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو آنے کا حوالہ جو ہے، آپ مجھے کائنڈلی قرآن سے دیں۔ میں احادیث و روایات وغیرہ کا قائل نہیں ہوں، نہ میں ان پہ چلتا ہوں، نہ میں ان کو مانتا ہوں۔ آپ مجھے براہ راست قرآن کریم سے ان کے آنے کا حوالہ دیں کہ جی یہ مسیح موعود جو بھی آپ کے مرزا صاحب یہ آئیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی وفات کا میں قائل ہوں، یہ بات نہیں ہے، میں سارے حوالے بھی جانتا ہوں ان کے، اچھا جو کچھ آپ نے بتایا اس سے زیادہ حوالہ جات میرے پاس بہت سارے موجود ہیں، اچھا۔ اور جی میری ان پہ کافی تو ڈبیٹ بھی ہو آپ چکی ہیں بہت سارے لوگوں سے۔ تو حضرت میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کا جو ہے آپ کوئی قرآن سے حوالہ دیجئے ہاں جی، میں کہ آپ کسی کو آنے والے نے آنا ہے۔ ہاں جی جی، جی میں آپ کو قرآن سے ہی حوالے دوں گا، لیکن میرا آپ سے پہلے ایک سوال ہے کہ آپ کیسے وفات مسیح کے قائل ہوئے تھے، تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو، کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے بھائی آتے ہیں اور وہ بھی وفات دیکھیں، مسیح یہ ایک کی۔ لمبا جواب ہوگا اس کا، ہاں جی، اس کے اوپر میں اور کسی ٹائم میں آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کر لوں گا، بات ٹھیک ہے بھی کر لوں گا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ سلام علیہ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اب وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، بالکل اور ان کا کوئی عکس یا ان جیسا کوئی بروزی یا کوئی ذلی یا کوئی ایسا مجھے کوئی حوالہ قرآن کریم سے دیں، کیونکہ ہاں ہو جی، سکتا ہے میری نظر میں نہ آیا ہو، میں نے پڑھا ہاں ہے جی، قرآن کریم کو، بڑا بغور صحیح ہے، پڑھا ہے، تو اگر بتائیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں ان آیات پہ غور بھی کروں گا، اور میں ظاہر ہے کہ کھلے دماغ کا انسان ہوں، تو جو بھی بات ہوگی اس پہ میں ہاں جی، ڈیبیٹ ہوگی یا کوئی کوشچن ہوں گے میں کروں گا بھی کوشچن، کیونکہ نہیں آلریڈی میں اچھی قرآن بات ہے، کریم کے طالب علم ہوں، ہاں جی، تو ظاہر ہے کہ مجھے اسی سے ہی کیونکہ میں اسی کو ہی ایک اتھارٹی مانتا نہیں بہت ہوں۔ اچھا ہے، بہت اچھی جی بات ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے میرے محترم بھائی، ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم تو احادیث کو مانتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا آپ نئی احادیث کو مانتے ہیں اور آپ طالب علم ہیں، آپ کوئی اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہہ رہے، تو یہ نہیں ہے کہ ابھی میں آپ کو حدیث کی حجیت پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ابھی میرا مقصد نہیں۔ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ احادیث میں نزول مسیح کا عقیدہ تواتر سے ثابت ہے، اور وہی عقیدہ قرآن میں بھی ہے، لیکن اس آنے والے کو مختلف نام سے ہم قرآن میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ آپ نے ذیل بروز کا ذکر کیا میرے محترم بھائی، یہ اصطلاحات ہیں، ہمارا نہیں دعویٰ کہ آپ کو بروز یا ذیل کا لفظ قرآن میں ملے گا، لیکن وہ جو عقیدہ وہ ہم آپ کو قرآن سے
دکھا دیں گے۔ تو ہم آپ کو بعض قرآن کی آیات دکھاتے ہیں، وہ آنے والے مسیح جس کا ذکر احادیث میں ہے، اس کے اشارات واضح طور پہ قرآن میں ثابت ہے۔ ایک آپ کو مثال میں دیتا ہوں، سورہ الجمعہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الجمعہ کے شروع میں یہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات قرآن میں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں دعا بھی کی تھی 1000 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، 1000 سال پہلے، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اب اس آیت میں اس دعا کی قبولیت ہمیں نظر آئی کہ اللہ نے وہ دعا قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اللہ نے آپ کو بتا دی کہ آپ ہی وہ رسول ہیں جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، آپ وہ عظیم الشان رسول ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے بات کو ختم نہیں کیا، آپ نے آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی اور ان میں سے دوسروں کی طرف بھی اے رسول اللہ آپ کو مبعوث کیا جو ابھی ان سے نہیں ملے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی لوگوں میں بھیجا اور آخرین میں بھی بھیجا جن سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پہ تو نہیں واپس آنا، تو یہاں پہ ایک واضح پیش گوئی ہے کہ آخر الزمان میں بھی کوئی شخص ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوگا، آپ کا خادم ہوگا، جو امت کی اصلاح کرے گا جب آخرت میں وہ گمراہی کی طرف ہوں گے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کی جو صورتحال پہلے تھی وہ آخر الزمان میں بھی واضح قرآن کریم سے وہ زمانہ آنا تھا۔ تو ہمارا عقیدہ کہ یہ پیش گوئی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پوری ہوئی۔ یہ ایک ہی آیت ہے، میں ایک اور آپ کو آیت بتا دیتا ہوں پھر ہم واپس آپ کی طرف آتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے۔ یہ کون گواہ ہے؟ یہ وہی ہے جس کے متعلق احادیث میں اس کو ابن مریم قرار دیا، اس کو مہدی قرار دیا، اس کو حارث قرار دیا، اس کو امام قائم قرار دیا، اس کو رجل منی قرار دیا۔ اس آنے والے کے بہت لقب ہیں، وہ مصدق بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس نے کی، تو بہت سارے اس کے القابات ہیں، لیکن وہ شخص ایک ہی ہونا تھا، اور ہمارا عقیدہ ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سورہ جمعہ کے اور سورہ ہود کے حوالہ جات مجھے دیے ہیں، میں ان کو ذرا بغور دیکھوں گا، دیکھنے کے بعد ہی میں اس کے اوپر آپ سے کمنٹس کروں گا اس کے اوپر۔ اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے آپ نے مجھے یہ حوالے دیے ہیں اس میں بہت سارے کوشچن آ رہے ہیں میرے پاس۔ سپوز کہ میں کہتا ہوں کہ بہا اللہ صاحب بھی ایک آئے تھے، وہ بھی مسیح موعود تھے، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے دعوے دار ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کوئی جرمن میں بھی ہیں، زاہد خان صاحب ہیں، اطہر خان صاحب ہیں، اطہر صاحب ہیں، یا پتہ نہیں کوئی جنوبی افریقہ میں ہوتے ہیں، تو سب کے اپنے اپنے دعوے موجود ہیں۔ ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو حوالہ قرآن سے ہی لانا پڑے گا۔ جو آپ نے مجھے حوالہ جات دیے ہیں، بہرحال یہ آیات کو میں اب دیکھنے کے بعد ہی آپ سے انشاءاللہ آپ کی ڈیبیٹ کب کب ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں، تاکہ میں اس آن لائن ہو کے۔ جی داؤد بھائی، پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے کہ دوسروں نے بھی دعوے کیے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے بھی دعوے کیے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے،
اور وہ دونوں کذاب تھے، اسود انسی اور مسلمہ کذاب دونوں کذاب تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور سب سے افضل تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں تھی جو سچے انبیاء میں ہوتی ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آپ کو پوری دنیا میں نہ کبھی مل سکتی ہے نہ کبھی ملے گی۔ تو اچھا دیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، میں بس بات ختم کر لوں میرے بھائی، یہاں ہمارے پلیٹ فارم پہ نا جب آپ بولتے ہیں آپ کو پتہ لگے گا میں نہیں بولتا، لیکن مجھے بھی بات اپنی پلیز مکمل کرنے دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، وہ دونوں جھوٹے کذاب تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کذاب ہی کہا ہے احادیث میں۔ لیکن یہی آپ فلسفہ دیکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے دعویٰ کیا، ان کی صداقت قرآن سے ثابت ہے تو ان کو ہم نے مان لیا ہے۔ مسلمہ کذاب، اسود انسی، بہاؤاللہ، عطر خان، جن کے بھی آپ نام لے رہے، کیونکہ وہ صادق نہیں، ہم ان کو پاتے قرآن کے مطابق، اس وجہ سے وہ سچے انبیاء نہیں، بس کہ جھوٹے آئے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم سچے کا انکار کر دیں۔ تو جس سچے کی پیش گوئی تھی وہ ہمارے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ کی صداقت ثابت ہے ہمارے لیے قرآن سے بھی احادیث سے بھی، اور آپ کی کتب کا مطالعہ کر کے آپ کی صداقت روز روشن ہوتی ہے۔ جہاں تک میں کب لائیو آتا ہوں میرے بھائی، اصل میں مختلف دن ہوتے ہیں، آپ سبسکرائب کر لیں، جب بھی آپ کو ہم لائیو نظر آئے پھر انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے ابھی، اصل میں ہمارا تو فرسٹ ٹائم تھا انٹریکشن ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سارے سوالات ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ جی بالکل، وہ نیکسٹ جو بھی آپ کی اسٹریم ہوگی، مجھے ٹائم ملا تو میں اس میں ان کو ریڈ کر کے آؤں گا۔ جو آیات آپ نے مجھے دو انشاءاللہ۔ حوالہ جات سورہ ہود کی آیت نمبر مجھے بتا دیجیے۔ سورہ ہود سورہ کی آیت جمعہ میں نے جو سورہ ہود کی 17 آیت اور سورہ جمعہ کی پہلی 3 آیات پہ آپ غور و فکر کریں، اور ساتھ ٹھیک ہے، دور میں پہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے ایک احمدی سے گفتگو کی، اس نے یہ آیات پیش کی، اگر احمدی لوگ صحیح بات کریں اور وہ سچا اسلام ہے مجھے ہدایت ہے، اور اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت ہے۔ آسان سا طریقہ ہے، ہماری عقل تو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت ہے وہ ہدایت کبھی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ پہلے احمدی نہیں ہیں جن سے میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں، یہ میری بات چیت ہو رہی ہے۔ میں گزشتہ 36 سالوں سے ڈیبیٹ کرتا ہی رہا ہوں، مختلف احمدی سے بھی، کرسچن سے بھی، مطلب ہوتی رہی ہے میری ڈیبیٹس وغیرہ۔ اچھی بات ہے، لیکن میں بس تو کہہ رہا ہوں کہ ساتھ دعا پہ بھی زور دیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، میں دعا کے کانسیپٹ یا جو بھی چیزیں ہیں وہ میرے پاس ہیں، میں ان کے حساب سے چلتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، جو بھی کچھ حاصل کیا ہے وہ قرآن کریم سے ہی حاصل کیا ہے، اور دوسری چیزوں کو، اور میں اتھارٹی جو ہے قرآن کریم کو ہی مانتا ہوں، اور ہر مذہب کے اندر اتھارٹی ان کی فرسٹ بک کو ہی مانتا ہوں، باقی دوسرے کسی چیز کو میں اتھارٹی نہیں مانتا۔ باقی یہ کہ انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملے گا میں آپ کی نیکسٹ اسٹریم میں جو ہے سبسکرائب کر دیتا ہوں، تو کانٹیکٹ ہوگا تو پھر میں آپ کو ان آیات کے جو آپ نے مجھے حوالے پیش کیے ہیں، میں اس کے جواب میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں دوں گا۔ جی تو آپ انشاءاللہ، انشاءاللہ وہ آپ کوشش کرتے رہیں، لیکن کیونکہ الحمدللہ آپ وفات مسیح مان چکے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نشان ہے عوام کے لیے کہ پاکستانی عوام اس طرف آ رہی ہیں الحمدللہ، اور ان کو نظر آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک آپ ہے، یہ اس ابھی میں بھی کوئی نئی اکیلے بات نہیں ہیں۔ نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا 1988 سے شروع کیا تھا، جی اور 1990 تک میں قرآن کریم کو اسٹڈی کر چکا تھا۔ بہت اچھی ٹھیک بات ہے، ہے، تو ہاں جی۔ میں نے اس وقت ہی قرآن کریم کو بڑے ہی صرف و نحو کے ساتھ پڑھا ہے، اور ان کی گرامر کے ساتھ پڑھا ہے میں نے۔ تو ماشاءاللہ، ان جو چیزیں مجھے صحیح لگی ہیں وہ میں نے صحیح مانتا ہوں ان کو، اور اچھی اس پہ بات ہے، میرے پر دلائل بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہوئے دلائل میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مان لینا چاہیے، کوئی اس میں بالکل کوئی بحث یا ضد بازی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بالکل۔ لیکن میں آپ تھینک کو یو۔ صحیح بتاؤں، میں بس داؤد بھائی آخری بات، آپ ڈیبیٹس کا آپ نے کافی ذکر کیا، میں آپ کو صحیح بتاؤں ڈیبیٹ نا وہ نہیں میرا مقصد آپ کے ساتھ، میرا مقصد آپ کے ساتھ ہے ہم پیار محبت ہو کے سکتا ساتھ گفتگو کریں، قرآن سے دلائل دیں اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ ڈیبیٹ میں مولویوں کے ساتھ کرتا ہوں، آپ تو نہیں مولوی نا، آپ نے خود کہا آپ طالب علم ہے،
تو اگر کوئی مولوی ہے اس کو آپ میدان میں لائیں، اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی، آپ کے ساتھ علمی پیار محبت والی گفتگو ہوگی. صحیح ہے نا بھائی؟ جی ان کا انٹرنیٹ میں کوئی ایشو آ گیا.